گمشدہ چیزیں، تابندہ نعیم کا لکھا ہوا بے حد خوبصورت ناولٹ۔ 10 اگست 1991 وہ ٹھٹک کر رکا تھا اور چونک کر مڑا تھا۔ وہ تینوں غیر ملکی خواتین لبرٹی مارکیز کے اس بڑے سپر سٹور میں دکان سے قیمت کم کرانے کی پاکستانی سٹائل کی زنانہ بحث میں الجھی پیچھے انتظار میں کھڑے دیگر خریداروں کی تنگی وقت سے قطعاً بے خبر معلوم ہوتی تھیں۔ وہ ان تینوں میں بالکل بائیں طرف والا انتہائی چھوٹے ہیئر سٹائل والا سر تھا جس نے اسے اس قدر غور سے دکاندار سے الجھی خواتین کا ایسا بھرپور جائزہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ان کی ادائیگی کے مکمل ہونے کے انتظار تک پورے 10 منٹ انتہائی صبر سے منتظر رہا کہ وہ لڑکی ذرا سا اپنا رخ ادھر کو موڑے تو اس کا چہرہ دیکھ سکے گا، لیکن وہ سر تو جیسے فریم میں جڑا تھا۔ اس نے نہ جنبش کی، نہ دکاندار سے بحث میں الجھی، نہ اپنی ساتھی خاتون کو مشورہ دینے کے لیے اپنا رخ ادھر کو موڑا۔ وہ اسے یوں ہی اندازے سے مخاطب کر کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ گاہکوں کے قطار لمبی ہوتے دیکھ کر ایک دوسرا خوش شکل سیلز مین مدد کو آگے بڑھا تھا۔ سر، آپ کی کیا خدمت؟ اس نے گردن گھما کر سیلز مین کو دیکھا جو اپنے مہذب نظر آنے والے گاہک کو سوتی شلوار دوپٹے میں ملبوس غیر ملکی خواتین کا جائزہ دیتے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ فہد نے دوسرے کاؤنٹر کی طرف بڑھنے کے بجائے اسٹور سے باہر جانے والے راستے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اسے یہاں سے جو بھی خریدنا تھا اس کے لیے پھر کبھی آیا جا سکتا تھا۔ اس کی گاڑی قریب ہی کھڑی تھی، لیکن ابھی اگنیشن میں چابی گھمائی نہیں تھی کہ اس نے دیکھا وہی 3 غیر ملکی لڑکیاں اسی اسٹور سے چند شاپنگ بیگز اٹھائے باہر نکل رہی تھیں۔ بلا شبہ یہ یادداشت کے آنے یا جانے کی کوئی فلمی کہانی نہیں تھی، وہی تھی، 100% وہی۔ اسے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا اور اپنا تعارف پیش کرتا، ایک چمکدار ہونڈا کارٹ کے تیز رفتار ڈرائیور نے اس کی گاڑی کے عین ساتھ اپنی گاڑی ایسے لگائی تھی کہ وہ دروازہ کھولنے کا ارادہ ہی کرتا رہ گیا۔ اس نے گاڑی ریورس کر کے باہر نکالنے میں تیزی دکھائی، مگر اس عرصے میں وہ تینوں لڑکیاں اس کی نظر سے اوجھل ہو چکی تھیں۔ اس نے گول چکر کے گرد انتہائی آہستہ رفتار سے دوسرا چکر لگاتے غور کیا، آج اس کے ساتھ یہ ہوا کیا تھا۔ اس کی زندگی میں پشیمانیاں پالنے کی فرصت کم تھی۔ ایسے میں وہ ایک لمحہ جو ابھی ابھی لبرٹی کے راؤنڈ اباؤٹ کے پاس اس کے ہاتھ سے پھسلا تھا، اس پر غور کرنے کی مہلت اسے دوبارہ اگلے کئی دنوں بعد ہی مل پائے گی۔ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس نے آج کے آخری مریض کو تسلی آمیز باتوں کا انجیکشن لگا کر رخصت کرنے کے درمیان سوچا۔ وہ ان دنوں سخت مصروف تھا، مگر جانتا تھا کہ میڈیکل کے شعبے کی کوئی ریسرچ مریضوں سے براہ راست رابطے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، اس لیے بیکار پچھتاووں میں وقت ضائع کرنا بالکل مناسب نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر سے ایک دوستانہ مشورہ برآمد ہوا۔ لاہور، 21 اگست 1991۔ لیکن اتفاقات حقیقت بھی بنتے ہیں، عظیم نقصانات پورے بھی ہو جاتے ہیں، اور خسارے کی تحریریں کبھی کبھار دھل بھی جایا کرتی ہیں۔ وہ بھی انکشاف کی حیرت سے سنبھل ہی رہا تھا کہ افسوس اس کے بعد کا لمحہ پھر کہیں راستے میں گر گیا تھا۔ وہ بہت تیزی میں گاڑی چلاتا ہوا آیا تھا، اس لیے کرکٹ ہاؤس سے نکلتی ان 2 لڑکیوں کو دیکھ کر فوری بریک لگانے میں کچھ لمحے کی تاخیر ہو گئی۔ جب اس کی کار کے پہیے رکے تو وہ جیل روڈ کی نہر والی کراسنگ پر سرخ سگنل اور لاتعداد گاڑیوں کے درمیان یو ٹرن لینے کا راستہ ڈھونڈتا ہی رہ گیا۔ اس کی گاڑی کے سائیڈ مرر میں پیچھے رہ جانے والی پیدل چلتی لڑکیاں کسی نامعلوم راستے پر جا کر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھیں۔ بس ایک لمحے کی بات تھی۔ دوسرا لمحہ وہ تھا جب اس نے یو ٹرن لیا، گاڑی دائیں طرف کا رخ موڑ کر واپس گھمائی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک بار پھر اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو چکی ہے، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ لاہور، 10 ستمبر 1991۔ تیسری بار پھر وہ اسے اسی سڑک پر دکھائی دی۔ آج بھی وہ اکیلی نہیں تھی۔ نئی بات یہ تھی کہ آج وہ بھی اکیلا نہیں تھا۔ آج سے ریما کو کالج سے گھر چھوڑنا تھا۔ اس کی بہن کالج کے سبز گرل والے گیٹ سے اس کی گاڑی دیکھتے ہی اپنے ہاتھ میں مسالے والا مکئی کا بھٹا سنبھالے اپنی دوستوں کو خدا حافظ کہتی باہر آئی۔ وہ ابھی دروازہ کھول کر ٹھیک سے بیٹھی بھی نہیں تھی کہ اس کا بھائی گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ وہ سخت عجلت میں تھا۔ اسے ریما کے اف کتنی گرمی اور چھلی کھائیں گے والے والہانہ جملوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
ریما کو لگا اسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہے۔ وہ سامنے دیکھ کر گاڑی چلانے کے بجائے اپنے دائیں طرف کی کھڑکی کے باہر کسی کو کھوجتا لگ رہا ہے۔ ریما نے بھائی کی نظروں کے تعاقب میں دائیں طرف کے اس پار والے منظر پر نظر ڈالنی چاہیے، اور بس وہی لمحہ تھا جب ایک بے حد بوسیدہ سی وین عمر ہاسپٹل کے سامنے رکی بھی اور چل بھی پڑی۔ وہ اب وہاں نہیں تھی۔ وہ کھٹارا سی وین آج پھر اسے اپنے پروں میں چھپائے فہد کے اگلے راستے میں گم کیے دے رہی تھی۔ یہ کتنا عجیب اتفاق ہے، وہ بری طرح مایوس ہوا۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے ساتھ یہ اتفاقات بار بار ہو رہے ہیں، اور آخر وہ کیوں؟ آپ چلتے کیوں نہیں؟ ریما کی ناراض سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اسے احساس ہوا کہ سڑک کے پار کا منظر بدلتے دیکھ کر اس نے بے اختیار بریک لگائی تھی اور پاؤں اٹھانا بھول گیا تھا۔ اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ آخر وہ کیوں اس سے ہر قیمت پر ملنا چاہتا ہے۔ اس نے بریک سے پاؤں اٹھاتے ایک دفعہ پھر سوچا، لیکن یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ وہ اس سڑک سے ایک بار نہیں بار بار گزرا۔ یہ اس کا روز کا راستہ نہیں تھا۔ ریما متجسس تھی کہ اس کا بھائی جو کبھی لنچ کرنے گھر نہیں آتا تھا، ان دنوں اپنے انتہائی مصروف اوقات کار سے فرصت نکال کر اسے کالج سے گھر ڈراپ کرنے لگا تھا۔ 15 ستمبر 1991۔ اسے کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ پچھلے 15 دنوں میں وہ اس جیل روڈ سے کتنی بار گزرا ہوگا پتہ نہیں۔ اور یہ لاہور شہر آخر کتنا بڑا ہے؟ اس نے آج کی تاریخ کے ڈوبتے سورج کو بادشاہی مسجد کے میناروں سے الجھتے دیکھ کر سوچا، شاہی قلعے کی برجیاں ماند پڑ جانے والی کرنوں کی روشنی سے اور بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے اپنی تلاش کے لا حاصل اور حماقت انگیز ہونے کا احساس بھی تھا۔ اگر وہ اس شہر میں موجود تھی تو کیا اتنی فرصت سے ہوگی کہ آج ابھی اس شہر کے تاریخی مقام دریافت کرنے ضرور یہاں آئے گی؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک عجیب سے جنون کا شکار ہو رہا ہے، اسے کچھ عقل سے کام لینا چاہیے۔ وہ کوئی بے روزگار نہیں تھا، اس کے کام کا حرج ہو رہا تھا۔ زندگی میں ایسی بے وقوفیوں کی گنجائش رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ 20 ستمبر 1991۔ اور پھر کمال ہو گیا۔ وہ کسی کام سے سروسز ہاسپٹل آیا تھا۔ اس نے واپسی کے ارادے سے اپنی گاڑی ہسپتال کے مین گیٹ سے نکالی ہی تھی، ریس کورس پارک والے سگنل سے بائیں طرف مڑتے ذرا سی دیر میں اس نے دیکھا اپنی صحت سے محبت کرنے والے لاہوریوں کی ایک بڑی تعداد شام کی سیر کرنے پارک میں آ اور جا رہی تھی، اور لڑکیوں کا وہ گروپ جو اس کے سامنے ابھی ابھی پارک میں داخل ہوا تھا، اس میں ایک وہ بھی تھی۔ اس بار اس نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے گاڑی کے پہلو میں واقع ذیلی سروس روڈ پر لگائی اور انتہائی عجلت میں تیز چلتا ہوا مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ انہیں ڈھونڈنے میں سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، وہ ایک گھنگریالے بھوروں بالوں والی انتہائی دراز قد غیر ملکی لڑکی کے ساتھ تھی۔ وہ جانتا تھا اگر آج کا یہ لمحہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ اسے دوبارہ ڈھونڈنے میں شاید کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ لپک کر قریب گیا تھا اور اس نے وقت ضائع کیے بغیر پکارا تھا، ہیلو سبرینا۔ وہ جو اپنی طرف سے پارک کے قدرے کم رونق حصے میں جونیئر ہاسٹل کی لڑکیوں کو تفریح کرانے لائی تھی، خوف سے سن ہو گئی۔ وہ اس بڑے شہر کے ہنگامے میں صرف اور صرف شناسہ چہروں سے بچتی پھر رہی تھی۔ اس کی شکل پر کچھ ایسا تھا جیسے کسی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ اس نے اس کے رنگ اٹھتے چہرے کو بھی دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کی ہراساں سی بیگانگی کو بھی، مگر وہ زیادہ دیر انتظار نہ کر سکا اور انگریزی میں بولا، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں فہد ہوں، فہد مرتضیٰ۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑے تاثر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تم ایڈنبرا میں تھی نا، ہم وہاں مل چکے ہیں۔ وہ آخر کہاں سے بھاگے گی؟ زندگی میں انسان کو فرار کے کتنے موقع ملتے ہیں بھلا۔ وہ کسی حقیر سے خوف زدہ چوہے کی طرح گھیر کر ماری نہیں جانا چاہتی تھی۔ تم یقین نہیں کرو گی کہ میں تمہیں کتنے دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ اپنی شفاف انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ یقیناً اس کا لغوی مطلب بھی وہی تھا۔ تو کیا وہ سوچ لے کہ اس کی اڑان بس یہیں تک تھی؟ اتنی تھکا دینے والی طویل پرواز کے بعد کسی نے اس کی ڈوری کھینچی اور وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پر آ رہی۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک تھی۔ اس نے فرار کی بے فائدہ کوشش کے لیے کچھ دور بیڈمنٹن کھیلتی چڑیوں کی طرح چہچہاتی لڑکیوں کے گروپ کی طرف نظر دوڑائی، مگر وہ اس کے ارادے بھانپ چکا تھا۔ سبرینا گیبریل، اس نے ذرا جھک کر کہا، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے بتا دیں اگلی بار میں آپ سے ملنا چاہوں تو مجھے آپ کو کہاں تلاش کرنا چاہیے؟ معاف کیجیے، اگر آپ دوبارہ گم ہو گئی تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ اس کے اٹھتے قدم رکے، شرارت امیز دوستانہ انداز جس میں حکم نہیں شکوہ سا تھا۔
وہ ایسے لہجوں کی بالکل عادی نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، لیکن رکنے کا ارادہ بالکل ترک کر کے دوبارہ لڑکیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دیکھو، وہ اس کے ساتھ ساتھ آیا، تو میری بات کا جواب تو دے سکتی ہو۔ لڑکیوں کا گروپ اس گھونسلے جیسے بالوں والی لمبی لڑکی کے ساتھ لاپرواہی ہنسی بکھیرتا ان کے قریب آ رہا تھا۔ کیا تم نے مجھے واقعی نہیں پہچانا؟ اس نے بغیر سوچے سمجھے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ مہربان لہجے والا شخص توجہ سے اس کی ایک ہاں یا نہ کا منتظر کھڑا تھا۔ وہ ڈگمگا گئی۔ فہد مرتضیٰ اگر دماغ پر ذرا سا دور دیتا تو سوچ سکتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کے انداز میں مختاروں والی بات تو کوئی تھی ہی نہیں، جیسے کسی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش میں اپنے آپ سے الجھتی لگ رہی تھی۔ پھر اس کسی اکتا دینے والی گھڑی میں اس کھیل سے بھی تنگ آ گئی۔ میرے پہچاننے یا نہ پہچاننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فہد کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ شکریہ، ورنہ مجھ سے بڑا بیوقوف اس شہر میں کوئی نہ کہلاتا۔ اسے کچھ یاد آیا۔ وہ شخص تو شاید ایسا ہی تھا۔ حالات اور وقت صرف اس کے لیے تبدیل ہوئے تھے، اور ممکن ہے یہ سب ویسے نہ ہو جیسے وہ سمجھ رہی ہے۔ دوست اور دشمن لہجوں میں اتنا فرق بھی نہیں ہوتا۔ کسی گہری مشکل سے نکل کر اس نے ہلکے سے مسکرانے کی کوشش کی۔ اور سب کیسے ہیں؟ اور سب کون؟ فہد کے منہ سے نکلا، پھر جیسے اس نے اپنے جملے پر نظر ثانی کر لی۔ واپس آنے کے بعد پچھلے کچھ سال میں اتنا مصروف رہا کہ کسی سے زیادہ ملنے کا موقع نہیں ملا۔ تمہاری کسی سے ملاقات ہوئی؟ اس کے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں یہ پڑھنا مشکل نہیں تھا کہ اس کے خدشے بے بنیاد ہیں۔ پھر بھی یقین اور بے یقینی کا درمیانی فاصلہ پل صراط بنا ہوا تھا۔ نہیں، اب وہ آنے والے حالات کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ میں تو کسی سے ملی نہیں۔ تو اور کیا فائدہ ایسی سچائیوں کا جو آپ کی غلطیوں کا اشتہار بنا کر بل بورڈ پر لگا دیں؟ یوں ہی تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میرے راستوں میں اندھی کھائیاں ہیں جن سے لاپرواہی برتنا زندگی اور موت کے درمیان کا فاصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کم عمر لڑکیوں کی لاپرواہ ہنسی نے رابطہ بڑھاتی گفتگو کا بمشکل قائم ہوا تسلسل توڑ دیا تھا۔ بھورے رنگ کے بالوں والی لڑکی اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف اشارہ کرتی اس سے واپسی کا ارادہ معلوم کر رہی تھی۔ تم بتاؤ گی نہیں کہ تم کہاں ٹھہری ہوئی ہو؟ فہد کو لگا وہ اس کی ایک نظر اور ڈالنے کی تکلیف گوارا کیے بغیر دوبارہ کھو جانا پسند کرے گی۔ چند منٹوں میں اس نے اس کے چہرے کو بہت سے حساب کتاب کرتے دیکھا۔ فہد نے اپنے پرس سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے اپنا پین اسے پیش کرتے اس کے چہرے پر لکھے زبردست گریز کو صاف طور پر محسوس کیا تھا، مگر وہ کارڈ اپنی ہتھیلی پر الٹ کر کچھ نہ کچھ لکھ رہی تھی۔ کارڈ پر نظر ڈال کر وہ خوش ہو گیا۔ پڑھتی ہو وہاں؟ پڑھاتی ہوں۔ وہ اس کا وزٹنگ کارڈ لیے بغیر جا چکی تھی۔ پھر بھی فہد کو لگا مغرب میں گرتے سورج کی آخری کرنیں کچھ روشن سی تھیں۔ نیکسٹ چیپٹر۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ سچ بول رہا تھا جھوٹ، اور کیا پتہ جو ایک اونچے قہقہے نے اس کی توجہ کھینچی۔ سونیا کا چہرہ جوش سے سرخ تھا۔ وہ انڈریا کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر آج کے کسی غیر اہم واقعے کو ناقابل فراموش ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ ہاسٹل کی لڑکیوں سے زیادہ فاصلے رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ وہ جتنا سونیا کو جان چکی تھی، وہ جونیئر اور سینئر ہاسٹل کے تمام وارڈنز اور لڑکیوں میں سب سے بڑی ڈرامہ کوئن تھی۔ کس قدر بے تکا ہستی ہے نا یہ سونیا۔ اس نے خفیف سی ناگواری سے اپنی نظر ہٹا لی۔ ہاسٹل کا کامن روم جو شام کو ٹی وی روم بن جاتا تھا، محبت کی کسی لازوال کہانی پر مبنی ڈرامے کے نشر ہونے کا منتظر تھا۔ کمرہ بے فکر لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سبرینا نے اپنی توجہ واپس اسی نقطے پر مرکوز کی جس نے کم از کم آج کی رات تو اس کی نیند اڑا ہی ڈالی تھی۔ اور اگر اس کے سارے شکوے ٹھیک نکلے تو اس نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی تھیں، بہت سے غلط فیصلے کیے تھے۔ اسے یقین تھا یہ خوف سے بھری زندگی اور اندیشوں کے افریت اس کی سزائیں ہیں، لیکن ہاں، اگر آج اس سے غلطی ہوئی تو اب تک کی تمام غلطیوں میں یہ سب سے بڑی ہے، اور اب یہ کون سے عذاب نہیں لائے گی۔ یہ سوچ کے اسے جھرجھری آ گئی۔ اور کیا ہو جاتا اگر وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دیتی؟ مگر اس سے اتنی بڑی حماقت آخر ہوئی کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ دشمنوں میں سے نہیں لگ رہا تھا، یا اس لیے کہ وہ بہت دنوں بعد باہر نکلی تھی اور زندگی کے تمام بڑے سوال بھلا کر کچھ دیر تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی؟ یا وہ شخص بہت جانا پہچانا سا تھا، یا شاید جانا پہچانا اتنا نہیں تھا جتنی اس کی آنکھوں میں دوستی تھی، خوش خلقی سے مسکراتی مانوس سی دوست آنکھیں۔
یا شاید عرصے سے دشمن دنیا کے راستے خوف کے ٹوکرے لا دے، وہ اتنی خود ترسی کا شکار ہو گئی تھی کہ جو پہلا شناسا چہرہ اسے دکھائی دیا اس نے اسی کو اپنا نجات دہندہ مان لیا۔ وہ ہاسٹل کے ڈائننگ ہال میں کتنی دیر سے کھانے کی میز پر بیٹھی پچھتاووں سے برسر پیکار تھی۔ سب کھانے والے کھانا کھا کر اٹھ چکے تھے، مگر وہ پانی کے آدھے بھرے گلاس سے اپنے کچھ اہم سوالوں کے جواب چاہتی تھی۔ سونیا اپنی پسندیدہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کب کی ہاسٹل واپس جا چکی تھی۔ روزانہ سبرینا اور اینڈریا بھی ان کے ساتھ ہی نکلا کرتی تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر کالج کے ڈائننگ ہال سے جونیئر اور سینئر ہاسٹل کے درمیان لمبی اندھیری روشوں پر رات کے پھولوں کی خوشبو سونگھتے کچھ دیر چہل قدمی کرنا اسے تازہ دم کر دیا کرتا تھا۔ لیکن آج سبرینا چپ چاپ تھی۔ اینڈریا نے اسے سوچ میں ڈوبے دیکھا تھا اور ہاسٹل میں رہنے والی ایک خاتون لیکچرر سے طویل بحث میں الجھی اس کے اٹھنے کا انتظار میں تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی وہ جب سے پارک سے واپس آئی ہے کسی اہم مسئلے میں گرفتار ہے۔ آخر جب ڈائننگ ہال کا اسٹاف کھڑکیاں دروازے بند کرنے اور میزیں رات سے پہلے آخری بار چمکانے لگا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ خاتون لیکچرر کو رخصت کر کے وہ اس کی طرف آ گئی۔ آج واپسی کا ارادہ نہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ سبرینا بغیر ایک لفظ کہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس نے اینڈریا میلسن کے ساتھ اندھیرے درختوں کے نیچے دور تک خاموشی سے لیٹی طویل روش سے گزرتے اپنے آپ کو مخاطب کیا۔ اور کوئی وقت اتنا ظالم ہوتا ہے جب انسان وقت کو نہیں، وقت انسان کو گزارتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بار پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ کس قدر اندھیرا ہے، اس نے اینڈریا کو بڑبڑاتے سنا۔ پتہ نہیں کیوں یہاں روشنی کا بندوبست نہیں کرتے، صبح ضرور بات کروں گی آفس میں۔ اینڈریا نہیں جانتی اس کے لیے اندھیرے کتنی بڑی نعمت ہے، ویسی پناہ گاہوں کی تلاش میں کتنی بار زخمی ہوئی ہے اور کس طرح۔ وہ تمہارا دوست تھا کوئی؟ اینڈریا اسے پارک میں ملنے والے اجنبی کے بارے میں سوال نہ کرتی اگر شام سے اسے اتنا پریشان نہ دیکھ رہی ہوتی۔ نہیں، بہت دیر بعد اس کی آواز آئی، دوست تو نہیں تھا۔ اس نے اینڈریا سے زیادہ خود اپنے آپ کو یقین دلایا تھا۔ اینڈریا نے اپنے کمرے کا رخ کیا تو وہ ہاسٹل کی دوسری منزل پر اپنے کمرے کو جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری منزل کے لمبے برآمدے میں کھلنے والے ترتیب وار کمروں سے کسی امریکی گلوکار کا گیت اس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ شاید کسی کو رات گئے تک ٹی وی دیکھنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ I have sung a lot of songs. I have made some bad rhymes. میں نے کئی گیت گائے ہیں، میں نے کئی برے نغمے تیار کیے ہیں۔ وہ اپنے کمرے کے باہر کوریڈور کے نیم روشن کونے میں پڑی کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ کیا تھا جو آج کا دن کسی بڑے حادثے کے بغیر گزر جاتا؟ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، کندھے سے کندھا ملائے، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا لڑکیوں کو ایک بے دھیان سی مسکراہٹ کے ساتھ نظروں کے سامنے سے گزرتے دیکھتی رہی۔ لڑکیاں ڈرامہ دیکھ کر واپس آ رہی تھیں، اونچی آواز میں ہیرو پر ایک ساتھ جان دینے والی، زندگی سے اپنا حصہ وصول کرتی لڑکیاں، جنہیں یقین تھا کہ ان کے حسین خواب حقیقت ضرور بنیں گے۔ انہیں درد میں ڈوبی وٹنی ہیوسٹن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی جو کہہ رہی تھی I have treated you unkindly, but darling, can't you see, babe, can't you see through me? میں نے تم سے زیادتی کی، لیکن میرے پیارے، کیا تم دیکھ نہیں سکتے؟ کیا تم میرے اندر جھانک نہیں سکتے؟ اور اس کی آواز سبرینا کے دل میں بہت دور تک بہت زور سے کسی ٹھیس کی طرح لگ رہی تھی۔ If my words don't come together, listen to the melody, cause my love is in their hiding. اگر میرے الفاظ بے معنی ہیں تو میرے گیت کی دھن پر دھیان دو، کیونکہ میری محبت وہیں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ کاش سے اسے کوئی ٹائم مشین مل سکتی، وقت کو اتنا پیچھے لے جا سکتی کہ زندگی کتاب میں لکھی بدصورت تحریریں مٹا کر دوبارہ لکھی جا سکتی۔ وہ کسی اداس ندیدے بچے کی طرح دونوں ہاتھوں میں چہرہ ٹکائے اپنے آپ کو بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن افسوس کہ ایسا ہوتا نہیں۔ زندگی ایک منہ بند غار ہے جس میں صرف ایک ہی راستے پر آگے بڑھا جا سکتا ہے، پیچھے پلٹ کر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایک کمرے میں جھانکتی، لڑکیوں کی گنتی پوری کر کے حاضری لگاتی۔ رات ٹھیک 10 بجے جونیئر ہاسٹل کے تمام کمروں کی بتیاں بجھوا کر لڑکیوں کو سو جانے کی ہدایت کرتی، اپنے روزگار کے تمام فرائض ایمانداری سے انجام دے کر بستر پر آ گئی۔
شام سے اب تک ملامت، پچھتاوے اور افسوس کے کتنے ہی دور اس پر سے گزرتے رہے تھے، لیکن تکیے پر سر رکھتے ہی زبردست خوف اس پر حملہ آور ہوا۔ یہ ستمبر کی ابتدائی راتیں تھیں۔ گرمی بہت زیادہ نہ تھی، یا شاید اسے ہی اچھے برے موسم گزارنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن اینڈریا بہت تکلیف میں تھی۔ وہ امریکہ کی سرد ترین ریاست سے آئی تھی۔ اسے اس قیامت کی گرمی میں اپنے کمرے کے پوری رفتار سے چلتے پنکھے میں بھی نیند نہیں آتی تھی۔ اپنی طرف کے کمروں کی چھت مچھردانی لگا کر سونے کا آئیڈیا بھی اینڈریا کا تھا۔ اس نے سبرینا کو بتایا تھا کہ اس ملک میں گرمی کے موسم میں چھت پر سونا ایک عام بات ہے۔ سبرینا نے اینڈریا کو یہ بتا کر مایوس نہیں کیا کہ اس ملک پاکستان سے وہ اس سے کچھ زیادہ ہی اچھی طرح واقف ہے۔ سخت گرمیاں شروع ہونے کے بعد سے وہ اور اینڈریا چھت پر سو رہی تھیں۔ ستاروں بھرے آسمان سے اس کی دوستی بھی خوب ہو گئی تھی۔ وہ ایک مہربان سامع تھا، ساری شکایتیں، سارے سوال خاموشی سے سنتا تھا۔ آج مگر ایک غیر معمولی رات تھی۔ اگر فاروق اسے آسمان کی تاریکی سے ایک کوبرا سانپ اپنی طرف لپکتا نظر آیا، اگر فاروق کو سچ مچ پتہ چل گیا تو اسے لگا رات بہت کالی ہے۔ چاند ابھی نہیں نکلا تھا، لیکن ستارے چمکتے چمکتے تھک کر سو بھی گئے تھے، جیسے ہی جگمگانے اور چمکنے کا کھیل ان کے لیے کوئی ناپسندیدہ سا فعل بن کر رہ گیا ہو۔ تم اس بھول میں مت رہنا کہ کہیں بھاگ کر بھی جا سکتی ہو، کسی کی خون جما دینے والی صفاقانہ سرگوشی اس کے کان میں گونجی۔ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، مگر مجھے آزمانے کی غلطی مت کرنا۔ اب تک تمہیں شاید ٹھیک سے اندازہ نہیں ہوا۔ اسے ٹھیک سے اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا اس کی کن پٹی سے ہو کر کان اور بالوں میں جذب ہوتے ٹھنڈے پسینے کے قطرے گرمی سے نہیں، خوف کی زیادتی سے بہہ نکلے تھے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اتنے بھی مضبوط اعصاب کی مالک نہیں۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس خوفناک اکیلی رات میں اس کے ساتھ کوئی بھی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ شاید وہ کل کا سورج دیکھنے کے لیے زندہ نہ بچ سکے، اور اگر اگلی تمام عمر اس کے نام ایک بے رحم قاتل کے خنجر تیز کرنے کی مشقت لکھ دی گئی تو وہ اس خون آلود سرخ جہنم میں کیسے جل سکے گی؟ کتنی دیر تک خوف کی شدید لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سنسناتی ہوئی گزرتی رہی۔ کتنی دفعہ اس نے سوچا وہ آواز دے کر ساتھ کی چارپائی پر سوئی اینڈریا کو جگا لے، لیکن اسے لگا اگر اس نے ذرا سی آواز اونچی نکالی تو چھت کے کسی اندھیرے کے کونے سے، برآمدے کے کسی ستون کے پیچھے سے نکل کر کوئی ڈراؤنا ہیولا اسے دبوچ لے گا۔ پتہ نہیں رات کتنی گزر چکی تھی اور کتنی ابھی گزرنا باقی تھی۔ شاید اسے تھوڑی نیند آ گئی تھی کہ سناٹے میں ایک ارتعاش پیدا ہوا، جیسے کوئی وزنی چیز دھم سے گیڑی ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس کا دل اچھل کر حلق میں دھڑک رہا تھا۔ ایسی آوازیں صرف وہم سے نہیں آیا کرتی، مگر کاش یہ اس کا وہم ہی ہو۔ کتنی دیر سانس روکے پڑے رہنے کے بعد اسے لگا وہ خوفناک سا اصرار، وہ بھیانک سرسراہٹ اس کے ارد گرد کی فضا سے معدوم ہو گئی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی معمول پر نہیں آئی تھی، پھر بھی وہ اٹھ بیٹھی۔ چاروں طرف کا غضب کا سکون اور اطمینان تھا۔ رات اپنے دامن میں بے شمار لوگوں کے خواب سمیٹے دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ وہ بہت دور ہاسٹل کی باؤنڈری وال کے ادھر لمبی اور ویران سڑک خاموشی سے لیٹی رات کے مسافروں کو راستہ دکھا رہی تھی۔ سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس ذرا دیر کو ہاسٹل کی پچھلی دیوار پر لہراتی، پھر دور ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو جاتی۔ گاڑیوں کے وقتاً فوقتاً بجتے ہارن، کسی بے قابو کار کے چرچراتے ٹائر چند لمحوں کو فضا کے جامد سناٹے کو منتشر کرتے پھر گزر جاتے۔ یہ دوسری ہزار راتوں جیسی ایک عام سی رات تھی، جس میں کوئی غیر معمولی پن نہیں تھا۔ کائنات کی ہر حرکت پرسکون تھی، سوائے ہاسٹل کی چھت پر سانس روک کے بیٹھی اس لڑکی کے، جسے ایک معصوم بلی نے انجانے میں کود کر بے سکون کر دیا تھا۔ وہ پوری چھت پر ٹہل کر، یہاں وہاں سے نیچے جھانک کر، اچھی طرح اطمینان کر کے بستر پر واپس آئی، تو بھی اسے یقین نہیں تھا اس کا خوف بے بنیاد ہے۔ صبح ہونے میں چند ہی گھنٹے باقی تھے، لیکن وہ آ ہی نہیں چکتی تھی۔ وہ مؤذن کی اذان کو مہربان ماں کی لوری کی طرح سنتی کب سوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ ایسی ہی ایک اور لمبی رات کو اس نے اپنے خدا کے بالکل نزدیک جا کر ایک دعا پہلے بھی مانگی تھی۔ وہ بند آنکھوں سے اپنے آپ کو اسی رات کی اذیت میں مبتلا دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اسے سوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی نے اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا۔
اس نے بمشکل تمام کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا اینڈریا اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا؟ وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ ایک خواب میں مسلسل بھاگ رہی تھی۔ خونخوار کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، اس کے پاؤں زخمی تھے، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ وہ بھاگے چلی جا رہی تھی۔ اسے ڈیڈی کے پاس جانا تھا، اسے ایما کے پاس جانا تھا، مگر کتے اس کے تعاقب میں تھے، اس کی بوٹیاں نوچنے کو بے قرار، سرخ لپکتی زبانوں والے۔ اس کی آنکھ کھلی تو تیز چمکیلی دھوپ اس کے اوپر تک آ رہی تھی۔ وہ بستر سمیٹ کر نیچے آئی تو ہاسٹل کی خاموشی بتا رہی تھی کہ پڑھنے والے پڑھائی کرنے جا چکے ہیں۔ اس نے منہ ہاتھ دھونے کے دوران واش بیسن کے آئینے میں نظر ڈالی۔ کیا رات بھر کی کہانی اس کے چہرے پر صاف پڑھی جا سکتی ہے؟ وہ اپنا پہلا پیریڈ مس کر چکی تھی۔ کالج کی پرنسپل اچھی خاتون تھیں، لیکن انہیں شکایت کا موقع دینا اچھی بات نہیں تھی۔ وہ ان کی احسان مند تھی کہ انہوں نے اسے بغیر کسی حوالے اور دستاویزی لوازمات کے اس اجنبی ملک میں روزگار اور چھت کا آسرا دیا تھا۔ اس نے پرنسپل کے کمرے میں اپنی طبیعت کی خرابی کو تاخیر کا سبب بنا کر پیش کرنا چاہا، اور اسے پتہ چلا انڈریہ ایلسن اس کی دوست یہ کام پہلے ہی کر چکی ہے۔ اب بلا وجہ ہی دنیا سے بدگمان رہتے ہیں۔ کتنے اچھے لوگ اس دنیا میں روزانہ ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیتے۔ اس نے بہت شکر گزاری سے انڈریہ کے بارے میں سوچا۔ یہ کل سے اب تک ہونے والا سب سے اچھا واقعہ تھا۔ اینڈریا اسے پرنسپل کے کمرے سے نکلتے ہی ملی۔ وہ سونیا بروس کی کوئی بات توجہ سے سنتی اسی طرف آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دور ہی سے بولی، میں نے پرنسپل کو بتا دیا تھا کہ آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم کوئی کلاس نہیں لوگی۔ اسے خیال آیا رات جب وہ خوفزدہ بلی بنی چھت پر یہاں وہاں گھوم رہی تھی تو انڈریا نے ایک بار بھی آنکھ کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ کیا وہ دوسروں کی بے چینی سوتے میں بھی بھانپ لینے پر قادر ہے؟ سیبرینا کو یہ بات زیادہ محفوظ معلوم نہیں ہوئی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اینڈریا کو لگا وہ کسی بات کا برا مان گئی ہے۔ وہ سونیا کے ہاتھ میں دبی اپنی کوہنی ہٹا کر اس کے نزدیک آئی۔ مجھے لگا تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ سیبرینا کو اچھا نہیں لگا، جیسے اس کے چہرے پر کسی سوال کا جواب تلاش کر رہی تھی۔ تم رات بھر بے چین رہی، میری آنکھ کھلی تو تم چھت پر ٹہل رہی تھی، تم کو کچھ پریشان ہو سیبرینا، تم مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑی اتنی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی کہ سیبرینا نے گرم جوشی کی ایک زبردست لہر اپنے دل میں اٹھتی محسوس کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی تھرڈ ایئر کی کلاس لینے جا چکی تھی۔ نیکسٹ چیپٹر۔ اینڈریا کو لگتا وہ کوئی فاصلہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ خود اپنے مسکرانے سے خوف زدہ ہے، وہ کسی بات کرنے سے بھی خوف زدہ ہے۔ حالانکہ سب کی رائے سیبرینا گیبریل کے بارے میں یہ نہیں تھی۔ یہیں اس کالج میں کچھ لوگوں کو یقین تھا کہ وہ حسین، مغرور اور لیے دیے رہنے والی نئی لیکچرر کسی کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتی، لیکن اینڈریا ایلسن جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اس نے انڈریا کو ہونے والے زبردست ملیریا بخار میں دن رات ایک کر کے اس کی دیکھ بھال کی تھی، کسی معمولی اکتاہٹ کا اظہار کے بغیر اسے تازہ سوپ اور دلیا کھلاتی، اس کا دھیان رکھتی۔ وہ لڑکی اینڈریا کو لوگوں کے ہر اندازے کو غلط ثابت کرتی بہت اچھی لگی تھی۔ اپنی عمر کی چوتھائی دہائی پھلانگ جانے والی سونیا کا تعلق آسٹریلیا سے تھا۔ وہ ہاسٹل کی حالیہ چند سال کی تاریخ میں سب سے پرانی غیر ملکی وارڈن تھی اور جارحانہ مزاج کی حامل۔ اسے خود کو کم عمر اور پر اعتماد ظاہر کرنے کا شوق تھا۔ اسے لوگوں پر ہنسنا اور بے لاگ تبصرے کرنا بھی پسند تھا۔ اس سے انسان زیادہ پر اعتماد دکھائی دیتا ہے، اور نہ جانے کیوں اسے سیبرینا سے ایک عجیب چڑ تھی۔ وہ اور ہاسٹل کی دیگر وارڈنز کو اپنے خیالات سے آگاہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اسے یقین تھا سیبرینا کو اپنے حسن پر سخت غرور ہے، تبھی کسی سے گھلتی ملتی نہیں، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اتنی کم عمر نہیں جتنی لگتی ہے، اور پتہ نہیں اس نے بیچلر کیا بھی ہے یا نہیں، تو مسز احمد ہی اتنی سادہ ہے، اسے یہاں جاب مل گئی۔ اینڈریا کو سونیا بروس سے سخت اختلاف تھا، لیکن وہ دیکھتی تھی کہ سیبرینا کے لیے سونیا جیسے کوئی وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ صرف سونیا ہی نہیں، اسے اپنے ارد گرد کی دنیا میں کسی سے زیادہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ کالج کی نیک دل پرنسپل نے اس کی استعداد کو ایک ملاقات میں جانچ کر اسے زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کا موقع دیا تھا۔ چونکہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے ہاسٹل میں رہ رہی تھی، اسے جونیئر ہاسٹل کی وارڈن کی جزوی ذمہ داری دینا ان کے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ انہیں انسانوں کی پرکھ کا دعویٰ تھا اور اب تک غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔
وہ پڑھاتی کیسا ہے اس کا اندازہ انہیں تھرڈ ایئر اکنامکس کی طالبات کے امتحانی نتائج دیکھ کر ہو چکا تھا۔ وہ جس وجہ سے بھی یہاں تھی کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئی تھی۔ پرنسپل یہ اندازہ بھی لگا سکتی تھی کہ وہ زیادہ دیر شاید یہاں نہ رکے، مگر جب تک یہاں ہے تب تک کالج کو اس کی قابلیت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اس کے دو ہی شوق تھے، کتابیں پڑھنا، اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھتے رہنا، اور کالج کی ایک سینئر پروفیسر مسز تزئین اظہر سے ملنے ہاسٹل ہی میں موجود ان کی رہائش کا اسٹاف ہاؤس جانا۔ اسے بحث کرنے میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن مسز اظہر کی باتیں اسے اچھی لگتی تھیں۔ تزئین اظہر تاریخ پڑھاتی تھی، جنوبی ایشیا اور اسلامی دنیا کی تاریخ، جو ان کے بقول کبھی ترقی معکوس کا باب معلوم ہوتی ہے، کبھی درباریوں کی خوشامد، اور کبھی مستقبل میں جھانک سکنے والا جادوگرنی کا کرسٹل بال۔ انہیں یقین تھا تاریخ کو درست طریقے سے لکھا گیا ہوتا تو دنیا اس سے حقیقتاً کچھ سبق سیکھ سکتی تھی۔ جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہے اس میں سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ریت سے سونا الگ کرنا۔ تاریخ سبرینا کا موضوع نہیں تھی، مگر اس ملک کی تاریخ کا اس ملک سے بہت گہرا تعلق تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ کالج کے ساتھ تزئین اظہر کا بہت دیرینہ تعلق تھا۔ دہرادون میں بچپن گزارنے والی تزئین اظہر تقسیم ہندوستان سے پہلے بننے والے اس تاریخی کالج کے ابتدائی سالوں کی فارغ التحصیل طالبات میں سے تھیں۔ پاکستان بنانے والوں نے کیا سوچ کر ایک الگ ملک مانگا تھا، بعد میں آنے والوں نے اسے کیا بنا دیا۔ سن 47 میں پاکستان بننے کے بعد مسلمان گھرانوں کی جو گنی چنی لڑکیاں کالج کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور جو تزئین اظہر کے بقول ساڑی پہن کر سائیکل چلایا کرتی تھیں، بہت بہادر اور ترقی پسند لڑکیاں تھیں۔ ایسی لڑکیاں اس نئے ملک کی تعمیر کے لیے کس قدر قیمتی رہی ہوں گی، وہ پاکستان کی تاریخ کے تمام اندرونی ابواب سے واقف نہ ہو کر بھی بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی۔ اس ملک اور اس میں رہنے والوں کو بہت عجیب انداز سے بہت قریب سے دیکھ لینے کے باوجود وہ ان تمام اچھی باتوں پر بھروسہ کرنا چاہتی تھی جو تزئین اظہر کی زندگی کا مشن تھی۔ سنہری گندم کی بالیوں جیسی رنگت والی منحنی سی تزئین اظہر اپنے گھنگریالے سرمئی بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی کرتی اس ملک میں اب تک اسے ملنے والی سب سے متاثر کن شخصیت تھی۔ وہ اسے کالج کی عظمت رفتہ کے قصے سناتی، مسز منجلا کماری اور مسز رحیم الدین کے زمانے کی سنہری یادیں تازہ کرتی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے زمانے کی طالبات کی زبردست لگن اور مشکلات کا ذکر کرتی، لیکن جو بات انہیں اپنی عمر کے دیگر لوگوں سے ممتاز کرتی تھی وہ مستقبل سے مایوس نہیں تھی۔ سبرینا ان کی مثبت سوچ اور امید بھرے الفاظ کو سنتی حیران ہوتی رہتی۔ ان کی باتوں میں، ان کے خیالات میں کہیں بھی وہ پیرانہ سالی، وہ عمر رسیدگی نہیں تھی جو ان کی دوہری ہوتی کمر، چہرے اور ہاتھوں کی جھریوں میں نمایاں طور پر جھلکتی تھی۔ سبرینا سمجھ سکتی تھی وہ لڑکیاں کتنی خوش قسمت رہی ہوں گی جن سے انہیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔